نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. محترم سامعین، آپ کے سامنے آج سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے باتیں پیش کی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اس کی تاریخ میں علماء کرام کا اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ولادت ہوئی، کسی نے سفر کہا اور کسی نے ربیع الاول کہا. ربیع الاول کے ماہ میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے. کسی نے 2 ربیع الاول کہا اور کسی نے 12. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 17 ربیع الاول کہا. کسی نے 10، کسی نے 8، اور جو زیادہ صحیح ہے وہ 9 ربیع الاول. یہ جو تاریخوں میں اختلاف ہے یا ماہ میں اختلاف ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کسی ایک دن والے نہ بن جائیں، صرف ایک دن ہی ہمارا تعلق سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ رہے. یہ دن آتے ہیں یاد دہانی کے لیے، تجدید کے لیے، عہد کے لیے، عزم کے لیے، کہ ان دنوں میں ہم عزم کر لیں، عہد کر لیں کہ اب جو غلطیاں ہوئیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں ہوں گے. ان کا جینا ہمارا ہوگا جینا، ان کی معاشرتی زندگی ہماری معاشرتی زندگی ہوگی، ان کا طریقہ ہمارا طریقہ ہوگا، ان کی سنت ہماری سنت ہوگی. زندگی کے ہر میدان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے. اسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، وہی ہمارے آئیڈیل ہیں، وہی ہمارے نمونہ ہیں. کون ان کو اپنا نمونہ بنائے گا؟ ایمان والے بنائیں گے، اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنے والے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہمارے اسلاف، وہ جب ان کے سامنے ذکر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شوق سے روتے تھے، شوق سے رویا کرتے تھے. ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے. ہم تو نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، ان کی نافرمانیاں تو دور کی بات ہے. اتنا محبت میں سرشار ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں روتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جب وہ اس حدیث کا تذکرہ کرتے، ہم واقعہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کا یا اور خطبہ دیتے تھے، ایک کھجور کی شاخ تھی، ٹہنی تھی، اس پر ہاتھ رکھتے تھے، ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. لوگوں نے کہا کہ ممبر ہونا چاہیے. ممبر بن گیا. جب ممبر بن گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اس شاخ کو چھوڑ دیا۔ روایتیں آتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ سے فرماتے ہیں کہ وہ شاخ رونے لگی، وہ ٹہنی رونے لگی۔ فراق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی معمولی رونا نہیں، بہت بلند آواز سے رونا، پورے مسجد کے لوگوں نے اس کی آواز سنی رونے کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رونا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لائے، وہ نیچے اترے، اس شاخ کے پاس گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر وہ جس طرح بچہ بہت جب رونے لگے اور جب اس کو چپ کرایا جائے تو ہچکیاں لیتے ہوئے آہستہ آہستہ چپ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس نے رونا بند کیا ہے۔ تو جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کیا کرتے تو کہا کرتے، مسلمانوں تم زیادہ اس کے مستحق ہو اس لکڑی سے زیادہ کہ تم رو شوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم رو محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تم رو اس شاخ سے زیادہ شوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی شوق میں، ملاقات کے شوق میں رو۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہمارے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں شروع میں ان کی روایت کردہ حدیث کو نقل نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں ان کے ساتھ ان کے پاس گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام آتا تو اتنا روتے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ اس دن سے میں نے ان کی عظمت کو جانا، اور پھر اس دن سے میں ان کی روایت کردہ حدیث کو لکھنے لگا، اور جب ان سے کہا جاتا تو کہتے کہ میں نے اب تک جتنے سے گفتگو کیا ہے ان میں سب سے افضل ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت گھلے ملے رہتے، اچھی طرح باتیں کرتے، اخلاق کا مظاہرہ کرتے، لیکن جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو وہ ایسا اس میں محو مگن ہو جاتے کہ وہ کسی کو پہچانتے ہی نہ۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک امت کی ولادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ شرک اور بدعت و خرافات کے خاتمے کا اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ حق اور نور حق کا پھیلنا ہے، اس لیے ان کی ولادت پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو عبرتوں سے پر ملیں گی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ نسب میں آئی، تمام مخلوقات میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ارفع افضل نسب والے تھے۔ خود فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے دنیا کے خاندانوں اور قبیلوں میں دیکھا تو سب سے افضل خاندان و قبیلہ بنو اسماعیل کو پایا، تو بنو اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کو، پھر کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، قریش سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے مجھ کو منتخب کیا، تو میں تم میں سب سے بہتر کا بہتر، سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بہتر سے محبت نہیں ہونی چاہیے،
شوق سے ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. سب سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اعلیٰ اور عرفہ نسب اس لیے ہوتا ہے، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند خاندان و قبیلے میں پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیچے خاندان میں تھے تو اونچا بننے کے لیے انہوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں، تاکہ لوگ غور سے باتوں کو سنیں اور اتباع کریں. یہ وہ حکمتیں اور علتیں ہیں جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور ارفع خاندان میں پیدا کیا گیا. ورنہ اسلام میں نسب کی وہ اہمیت نہیں ہے جو تقوی اور اخلاق کی ہے. اور اس لیے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر قبیلے کو پکارا کہ اے فلاں، اے عبد مناف، اے بنو لوے، اے بنو کعب، اپنی فکر کریں، اللہ کے یہاں میں آپ کو کچھ کام نہیں آ سکتا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آئیں قیامت کے دن خوب اعمال لے کر، اعمال صالحہ، تم نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمل نہیں کیا تم نے. من بطأ به عمله لم يسرع نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. یتیم، اور یتیمی کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس میں بھی سب سے اونچا مرتبہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہو تو یہ یتیمی کا اونچا مرتبہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. الم یجد کا یتیما فآویٰ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا، اس اللہ نے آپ کو بہترین حفاظت عطا کی، پناہ عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم پیدا کیا. یتیم پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس لیے تاکہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے. یتیم پیدا ہوئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ ان کے والدین سے حاصل ہوئی ہیں. یتیم پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نگرانی کرے. یتیم پیدا ہوئے تاکہ وہ اب کے بجائے رب کہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے ابو کہتا ہے، رب کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی. یتیم پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بتانے کے لیے بھی یتیم ہونا کوئی نعمت نہیں، کوئی عذاب نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پناہ دی، کیسی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کا بھی انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا کی کفالت دی. دادا کی کفالت، وہ شاید والد ایسی کفالت نہ کرتے جو دادا نے کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب کی مجلس تھی، سردار سے وہ
خانہ کعبہ میں، حرم میں، اور ان کی مجلس پہ، ان کی جگہ کوئی بھی بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اس گدی پہ بیٹھ جاتے، چچا ہٹاتے، ہٹ جائیں ہٹ جائیں، دیکھ لیتے عبد المطلب آتے ہوئے، کہا میرے بیٹے کو مت ہٹاؤ، میرے بیٹے پہ سرداری سچتی ہے۔ ایسی عظیم ذات و شخصیت کی ولادت، ظاہر بات ہے کہ اس ولادت میں ایسی نمایاں اہم خصوصیات ہیں کہ انسان کی عقلیں دنگ ہیں۔ بچپن ہی سے کہا کرتے کہ ان ابنی ھذا لشأنا، میرے اس بیٹے کی ایک عجیب شان ہے، یہ فرمایا کرتے عبد المطلب۔ کبھی کہتے ان پر سرداری سچتی ہے، ان کی جگہ وہی ہے، مت خطائے کرو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فخر کرتے تھے۔ جب غزوہ طائف کا موقع ہے اور دونوں پہاڑوں کی اوٹوں سے تیر برسائے جا رہے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کو غزوہ حنین، مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ فخر تھا کہ اگر تعداد سے کوئی فتح پاتا ہے تو آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن ان تھوڑی ہی جماعت نے دونوں طرف سے پہاڑوں کی اوٹ سے تیر برسائے کہ سبوں کے قدم اکھڑ گئے، سب بھاگ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اشجع الناس، سب سے بڑے بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خوبی میں مکمل تھے، ہر خوبی میں ہر مکمل تھے، کمال سے۔ سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار شان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کہہ رہے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا، شان سے کہتی ہوں آگے بڑھو۔ پھر اس کے بعد جب دادا کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کی کفالت ادا کر دی۔ ایسی محبت، ایسی خدمت جو کی ہے ابو طالب نے، اس کی مثال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کیا ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کھانے کا مسئلہ آتا، فقیر تھے، کم مال والے تھے ابو طالب، اولاد زیادہ تھی، تو اپنے بیٹوں کو پہلے کھانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع کریں گے پھر دوسرے لوگ کھائیں گے، کہتے یہ بڑے بابرکت ہیں، اور اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، بچے شروع کر دیتے ان کے، تو کھانا گھٹ جاتا تھا، پورا ہی نہیں ہوتا تھا۔ بڑی محبت سے کفالت کی ابو طالب، ان کے واقعات ہم جانتے ہیں۔ الم یجد کے یتیما فآویٰ، کیسی یتیم پایا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی اور اپنی نگرانی میں کیسی تربیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، ہم مسلمانوں کو ان بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خطاب تو کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، لیکن یہ خطاب پوری امت سے ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انا احظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، میں انبیاء علیہ السلام میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ ان الفاظ پہ غور کریں
تو فخر بھی ہو، شکر بھی ہو۔ نبی تو ہم ان کی بدولت افضل امم ہیں، خیر امہ کا خطاب ملا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعادت نہیں ہے، خوش بختی نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے، شکر کی بات نہیں ہے۔ تمام رسولوں کے سردار فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو جہاں، سید الثقلین، سید المرسلین، اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، ہم سب سے بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہیں گے، سب سے آگے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت قبروں سے نکالی جائے گی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط پار کرے گی، اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی امت داخل ہوگی۔ آئی تو بعد میں ہیں لیکن سب سے پہلے ہوں گے، تو سعادت کی بات ہے۔ اس کو ہم سوچتے رہیں، اس پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائی حدیث اپنی کثرت طرق سے حسن کے درجے میں ہے، تم میرے حصے میں آئے ہو۔ پھر جب کوئی کہہ دے کہ کوئی بڑا کہے فلاں میں تمہارے حصے میں ہوں، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی، انصاریوں سے کہا تھا۔ اور آج ہم بھی فخر کرتے ہیں، اور انصاریوں کی بڑی اہم عظیم فضیلت ہے، جب ایک مال غنیمت کے بارے میں کچھ ناراضگی ہو گئی تھی انصاریوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، ایک لمبی تقریر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عربی ادب کا شاہکار ہے۔ اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ۔ لوگ مال دولت لے کے جائیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ۔ اس عادت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دثار ہیں، تم شعار ہو۔ جسم کے حصے جو کپڑا لگا رہتا ہے وہ شعار ہے، تم میرے اتنے قریبی ہو، لوگ تو دور کی۔ بڑی فخر کی بات تھی انصاریوں کے لیے، اور ایک عربی ادب کا شاہکار ہے آج بھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حصے میں آئے، اور ہم ان کے حصے میں، تمام نبیوں میں۔ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، ایک دن کے لیے صرف اپنی زندگیوں میں لائیں، ایک رات کے لیے، یا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر میدان میں، ہر جگہ ہو۔ اور ہمارے اسلاف یہی کیا کرتے تھے، جب جمادات کو اور جانوروں کو یہ احساس تھا، ان کے اندر یہ احترام تھا، یہ عزت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے اندر تو بدرجہ اولا ہونی چاہیے۔ ایک انصاری کا اونٹ تھا، ایک خاندان کا۔ اونٹ کا کام یہ تھا کہ وہ پانی لا کر اس کی پیٹھ پر پانی لادا جاتا اور باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اڑ گیا تھا وہ اڑ گیا، کہا میں پانی جاؤں گا ہی نہیں پانی لینے، غصے میں تھا۔ انصاری صحابہ کرام جن کی یہ اونٹ تھی وہ پریشان ہو گئے کہ اگر کھیت میں پانی نہیں جب ہوگا تو پھر فصل کیسے اچھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی،
وہ باغ کے اندر سا بند، اور جب اونٹ غصے میں ہو جائے تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہاں ہے اونٹ؟ کہا مت جائیے مت جائیے، بہت ناراض ہے، وہ غصے میں ہے۔ اس لیے کہ اونٹ کی پکڑ مشہور ہے، پکڑ لیتا ہے غصے میں، چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ جتنا سب سے سیدھا جانور ہے اتنا ہی سب سے کڑا جانور، سخت جانور ہے۔ جب وہ غصے میں ہوتا ہے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے، گھوڑے کا چکر، عورت کا مکر، اونٹ کی پکڑ، مثل مشہور ہے۔ اس مثل کی تفصیل وضاحت نہیں کرنی ہے، بتانا یہ ہے کہ اونٹ غصے میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کہاں ہے اونٹ؟ لوگوں کا مت جائیے گا، جن کے اونٹ سے مت جائیے گا، قریب مت ہوئیے گا، وہ ناراض ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو ہے کہاں؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغ کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر گئے، اونٹ دوڑا ہوا آیا ہے اور سجدہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پیشانیوں سمیت، اپنے پورے سر سمیت جو گردن ہوگی سب غصہ ختم، اس کا سجدے میں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سہلایا اور کہا جاؤ کام کرو۔ اسی وقت سے گیا کام کرنا شروع کر دیا، ورنہ بہت زمانے تک وہ پریشان تھے، وہ اونٹ کام نہیں کرتا تھا۔ ان جانوروں کے اندر یہ عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم مسلمان ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، غیروں کو اپنے ان کی جگہ دی ہے۔ ہر جگہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ میرے حبیب کی سنت کیا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیا ہے، ہر جگہ ہر میدان میں، خواہ اس کا تعلق تجارت سے ہو، اس کا تعلق گھر کے اندر سے ہو، اس کا تعلق گھر کے باہر سے ہو، اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، اس کا تعلق دوسروں سے ہو، کوئی بھی ہو، زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، سب میں رہنمائی کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر۔ ہم سب کو اسی لیے دن آتے ہیں یہ عہد کے لیے، کمیاں دور کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہماری زندگیوں میں ہوں ہر جگہ۔ ہمارے صاحب کہا کرتے تھے ہر جگہ ہم ہر نئی چیز جو آئی اسے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً تولتے تھے کہ میرے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطابق ہے یا نہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی تو اسے جاہلیت کہتے تھے، جاہلیت کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر معصیت ہو جائے، نادانستہ طور پر ہو جائے، تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، مشقتیں ملتی ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے انسان۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچیں، ڈریں، ہوشیار رہیں، ورنہ انہیں درناک عذاب پہنچے گا، یا فتنہ اور آزمائش پہنچے گی، عذاب۔ غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ احد میں 50 تیر اندازوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم بوٹی بوٹی ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اگر ہمیں چڑیاں آ کر کے بھی کھائیں تو آپ لوگ اس جگہ سے نہ ہٹیں گے، یہ کہا تھا۔ ان 50 تیر اندازوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے معاف کر دیا، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ فتح تک یہاں رہو، اب فتح ہو گئی اس لیے جگہ چھوڑ دو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ میں قتل ہوا، سب زخمی ہوئے، زخم خوردہ ہوئے، یہاں تک کہ جن کی مخالفت کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زخمی ہوئے، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو نہ جانتے ہوئے نہ فرمانی یہ مشقتیں حاصل ہوئی ہیں، تو جان بوجھ کر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں، نہ فرمانی کریں، کیا حال ہوگا ہمارا؟ اس لیے کہ امت جن سے دو چار ہے ان میں بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے نسبت تو کی، سب سے بڑی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے، ہم ان کے حصے میں ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے حصے میں ہیں، فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے میں ہوں، پھر ان کو اپنی آنکھوں میں نہ بیٹھائیں، اپنے دلوں میں نہ رکھیں، اپنی زندگیوں میں نہ اتاریں، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں. ہمارے خلاف سوچ نہیں سکتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ان جگہوں پر بھی جہاں پر بظاہر کوئی ثواب نہیں معلوم ہوتا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، غلطی سے ہوئی وہ چیز لیکن وہ کیا کرتے تھے. یہ محبت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ گھوم گئی تھی، کسی وجہ سے گھوم گئی تھی، وہاں گھمانا کوئی ثواب کا کام نہیں تھا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس راستے سے گزرتے تھے اپنی اونٹنی گھما دیتے تھے، کہتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی یہیں گھومی تھی، اس طرح محبت تھی. یہ تھا اتباع. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں استنجے کے لیے بیٹھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں جاتے ان کو استنجا نہیں لگتا تھا، یوں ہی بیٹھتے تھے وہاں پر، کہتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے بیٹھے تھے. یہ محبت کیا ہے ہمارے اسلاف نے، یہ اتباع کی ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس لیے ہوئی ہے، اس لیے ولادت ہوئی ہے کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں، ان کی تعلیمات کو، ان کے اوامر پر عمل کرنے والے بنیں، یہ نواہی سے اجتناب کرنے والے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، سجدہ کیا ہے، اس لیے کہ ایک بڑی عظیم ذات کی ولادت کوئی معمولی نہیں ہے. ہم اور ہماری عقلیں دنگ رہتی ہیں، وہ بچہ جو ہی پیدا ہوا ہے وہ سجدہ کیسے کرتے ہوئے پیدا ہوا، لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو سجدہ کیا اللہ سے بارک. یہ بتانے کے لیے کہ لوگ بتوں کا سجدہ کرتے ہیں، مورتیوں کا سجدہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کا سجدہ کرتے ہیں. صرف ایک اللہ کا سجدہ کرنا ہے، خالق کا، صرف ایک اللہ سے بارک و تعالی. اس لیے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سجدے کی تعلیمات دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اقرب ما یکون العبد هو ساجد. جب بندہ ایک اللہ کا سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، رب کی قربت. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جو ایک سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے، اس لیے پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا ہے، پیدا ہوئے ہیں سجدہ کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ آپ کا بلند کرتا ہے.
اور ایک گناہ ختم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ کی جگہ اس کے نشان کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکتی۔ لمبی مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ جائیں جہنم میں، جو میری عبادت کرتے تو ان کو نکال لائیں۔ تو فرشتے جائیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ اسی سجدے کی جگہ کو آگ جہنم کی نہیں کھائے گی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے کی جگہ کو، اس کے نشان کو آگ نہیں کھاتا۔ جو مسجد میں آتا ہی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو سجدہ کیا حال ہو اس کا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بندہ سجدہ کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، تو اس کے تمام گناہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گرتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں؟ ایک مومن اس کا مشتاق نہیں ہے؟ ہم دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوقین نہیں ہیں؟ پھر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں جو اپنے محبوب کو دیکھنا نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، طلب ظاہر کی اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، آپ تو ساتھی ہیں۔ میرے بھائی وہ ہوں گے، وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے، مجھ پر ایمان لائے۔ ہم نے نہیں دیکھا رسول اللہ سے، آپ سامنے اپنا بھائی کا ہے، خوشی کی بات نہیں ہے؟ ایمان لائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے اپنے ان بھائیوں کو؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بھلا بتاؤ، اگر گھوڑے بہت ہوں، ان گھوڑوں میں تمہارا ایک گھوڑا ہو جس کی پیشانی پر چمک ہو، سفید ہو، ہاتھ اور پاؤں سفید ہو، تو تمام کالے گھوڑوں میں تم اپنا گھوڑا نہیں پہچان لو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں پہچان لیں؟ سب کالا ہو اور ان تمام کالوں میں ایک کا گھوڑا ہو جو پیشانی سفید کا بال سفید ہو اور ہاتھ اور پاؤں سفید ہو، گھٹنے کا۔ اسی طرح میں اپنے ان بھائیوں کو پہچان لوں گا، غرم محجلین من آثار الوضوء۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غرن، میں پہچان لوں گا اپنے بھائیوں کو قیامت کے دن، غرن من السجود اور محجلون من الوضوء۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کردہ حدیث ہے۔ سجدے کی وجہ سے پیشانیاں روشن ہوں گی اور وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے۔ یہ پہچانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وضو نہ کرتا ہو، سجدے نہ کرتا ہو، کیا حال ہوگا اس کا؟ اس لیے ہماری اپنے بھائیوں سے تعلق کی علامت ہے کہ لوگوں کو محبت سے بتائیں، یہ چیزیں سمجھائیں کہ صرف دعویٰ سے اور نام سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ سچی محبت، اور سچی محبت ہوگی تو پھر اطاعت اتباع ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے اللہ تبارک، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ سب اپنی امت کو، سب کو سجدے پہ لگائیں، ایک اللہ کے سجدے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس سے پہچانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتی، نور سے پہچانیں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو نور سے پہچانیں گے۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، روشنی ہوگی۔
لیکن ہر شخص کا نور اس کی اپنے کام آئے گا، دوسرے کام نہیں آئے گا۔ یہاں اگر آپ چھوٹی سی لالٹین لے لیں، چھوٹا چراغ لے لیں اور جلا دیں، دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہاں ہر شخص کا نور صرف اسی کے کام آئے گا، دوسرے کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے جتنا زیادہ عمل صالح کیا ہوگا اسی اعتبار سے اس کے پاس روشنی ہوگی، تو کسی کے پاس پہاڑ جتنی بڑی روشنی ہوگی، کسی کے پاس درخت جتنی بڑی روشنی ہوگی، اور کسی کے پاس روشنی اتنی کم ہوگی اس کے انگوٹھے میں ہوگی، عمل کم ہوگا، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی۔ اگر وہ جل گئی تو ذرا پل صراط پہ آگے بڑھے گا، بجھ گئی کھڑا ہو جائے گا، رک جائے گا، نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اور ادھر ہے کہ جہنم کے کنارے سے لوہے آئیں گے نوکیلے، وہ اس پار کرنے والے کو کھینچیں گے، جو گر گیا جہنم میں گر گیا، لیکن جو زخمی ہو کر کے بھی پار ہو گیا، نجات پا گیا۔ فمخدوش ناجن، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زخمی ہے، وہ لوہے نوکیلے آ کے لگ رہے ہیں، لیکن وہ روشنی آئی تو چلنے لگا، بجھ گیا، کھڑا ہوا، چلتے چلتے زخمی ہوتے ہوتے پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ ان کے نور اتنے زیادہ ہوں گے، بڑے پہاڑوں جتنے بڑے، درختوں جتنے بڑے، کیا لوگ یہ عمل صالح، یہ نور بن جائیں گے وہاں پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان گئے، میری امت ہے، دعا بھی کریں گے، اللہم رب سلم سلم، رب سلم سلم، دعا کریں گے، اے میرے رب صحیح سالم صحیح سالم صحیح سالم نجات پار کر لے میری امت، پل صراط پار کر لے میری امت۔ اور اسی طریقے سے جو پیشانی پر اثر ہوگا، نشان ہوگا سجدے کا، اس سے پہچانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے نشان سے، آثار سے، سجدے کے نشان سے، اور نور سے رسول اکرم پہچانیں گے۔ جو شخص یہ سب سے بے بہرا ہو، اس سب سے دور ہو، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ، فوراً اسی وقت جو روایتیں آتی ہیں، بہت سی روایتیں، اب اس میں الگ الگ روایتیں، کسی میں کہا کہ مٹھی، پھر بادہ، کسی میں ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا آسمان کی طرف، کسی میں ہے کہ دعا پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ولادت، یہ ولادت، اس طرح ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، کئی بار ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ پیش کیا، جب بات لمبی ہوئی، حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیدائش کے بعد اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دودھ پینے کے لیے، پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ شہر کی ہوا بیمار کر دیتی تھی اور دیہات کی ہوا تندرست رکھتی تھی، تندرستی کا ذریعہ بنتی تھی۔ اس طرح دوسری یہ کہ دیہاتی زبان عربی فصیح زبان ہوتی تھی، شہر کی زبان بگڑی ہوئی ہوتی تھی، تو صحیح زبان بھی ہو، صحیح قوت و طاقت بھی ہو، اس لیے اس زمانے میں عرب بچوں کو پیدا ہوتی دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے، وَاسْتُرْزِقُ فِي بنی سعد، فرمایا کرتے ہیں مجھے بنی سعد میں دودھ پلایا گیا ہے، فخر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ نے پلایا، خوش نصیب ہے جسے رسول اللہ سے مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، خوش نصیب ہے وہ۔ وہیں پر جب دوسری بار گئے ہیں، اس لیے کہ 2 سال کے بعد تو لانا پڑتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد جب انہوں نے برکتیں دیکھی ہیں، بے شمار برکتیں، حلیمہ سعدیہ آئی
گدھی پہ سوار ہو کر مکے میں بچے لینے کے لیے، 7 سالی کا زمانہ تھا، تو ان کی گدھی سب سے پیچھے تھی، بھوکی تھی، اس لیے ان کا اپنا بیٹا تھا جو راستے پر روتا رہا، بھوکا تھا، چھاتی میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ جب مکہ پہنچی ہیں ان کی سہیلیوں نے تمام بچے اٹھا لیے، یہ آخر میں پہنچی، ان کی جھولی میں سرکار دو جہاں آنا تھا، ان کے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاش کرتے کرتے گئی، سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ یتیم پیدا ہوئے تو کوئی نہیں لیتا تھا، یتیم کو لے کے کیا کریں گے؟ باپ سے امید ہوتی تھی کچھ ملے گا تو گھر کا خرچ چلے گا۔ آخر میں جب یہ پہنچی، تلاش کیا کوئی نہیں ملے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے، نہیں لیا انہوں نے، پھر بھی آ گئے گھر۔ جب جانے کا وقت آیا تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر بھی ساتھ تھے، مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، اب کوئی بچہ رہ نہیں گیا، سب بچوں کو لے لیا ہے، یہی ایک یتیم بچے ہیں، ایک یتیم بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چل کے لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو۔ تب وہ آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ جب لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فرماتی ہیں، اور وہ بھی عربی ادب کا شاہکار ہے، جب کوئی چیزیں خیر کی کثرت ملے، کتنے شوق و محبت سے، جذبے سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ عربی ادب کا کے شذرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرماتی، جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، وہ میری چھاتی جو دودھ سے خالی تھی، راستے بھر میرا اپنا بچہ روتا ہوا آیا تھا، ایک قطرہ میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، اور پھر اس کے بعد دودھ پلایا ہے دونوں بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ان کے اپنے بچے نے پیا۔ تب شوہر نے کہا کہ انہا لنسمۃ مبارک، کہ معلوم ہوتا ہے بڑی بابرکت ذات ہیں، یہ بچپن میں چھوٹے ہیں، شیرخوار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب مکے میں اپنی رہائش گاہ پر آئیں تو شوہر نے کہا کہ راستے بھر اونٹنی میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، ہم بھوکے ہی رہے اب تک، آپ کی چھاتی میں دودھ آیا ہے، چل کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اونٹنی کے اندر بھی دودھ ہو۔ شوہر صاحب گئے اونٹنی کے پاس، دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کی پہلی وہ رات تھی جو ہم نے چین سے بسر کی، رات بھر سوئے، بھوک کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی تھی، میرا اپنا بچہ روتا رہتا تھا، کہاں سے کوئی سوتا، میں نے پیا سیر ہو کر، میرے شوہر نے پیا دودھ سیر ہو کر، میرے بچے نے میرا دودھ پیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، اور پھر رات سکون سے گزری۔ اب جب جانے کا وقت ہوا تو میری وہ گدھی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں بیٹھی تھی، وہ اس شان سے جا رہی تھی کہ قافلے میں سب سے آگے تھی، آئی تھی سب سے پیچھے تھی، بھوک کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے بتا دیا ہو اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری پیٹھ پر سرکار دو جہاں بیٹھے، وہ سوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے کہا، یا بنت ابی زبید، حلیمہ کا لقب اے بنت ابی زبید، ارے کیا یہ وہی گدھی ہے جس سے آئی ہو؟ کہاں انہا لہی ہے، یہی ہے، وہی ہے یہ۔ کہا کہ اس کی تو ایک عجیب شان ہے، بہت شان سے جا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، فرماتی جب میں گئی اپنے قبیلے پہنچی تو وہاں کاسالی تھی، گھاس وغیرہ کچھ نہیں تھی، قبیلے کی بکریاں جاتی تھیں، چرتی تھیں، ان کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا، میری بکریاں وہیں چرتی تھیں، اور میری بکریاں آسودہ ہو کر اور تھنوں سے دودھ لبریز ہو کر میرے گھر واپس آتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ لوگوں تم اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں،
لوگ وہیں بکریاں چراتے تھے، اللہ کی قسم ان کی بکریاں خالی پیٹ بے دودھ کے واپس آتی تھی، اور میری بکریاں پیٹ بھر کے دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی تھی۔ جو برکتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کی، غور کیجیے، اس پر غور کیجیے۔ جب ابھی بچے ہیں، ولادت کا مقصد اصل میں بعثت اور رسالت ہے۔ ولادت کے وقت لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بے شمار برکتیں دیکھا ہے حلیمہ سعدیہ نے، بتایا ہے انہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسالت کے بعد اٹھا لیں، اپنی زندگیوں میں لا دیں، کتنی برکتیں ہم دیکھیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، اپنی زندگیوں میں لائیں، اور پھر دیکھیں وہ برکتیں، وہ انوار، وہ برکتیں، وہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور پھر اسی وقت یہ واقعہ پیش ہوا۔ اب وہ بکریاں چرانے ساتھ بھی جانے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیمہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اور دوسرے وہ ان کے ساتھ ایک اور جو تھے، وہ شیمہ تو بڑی تھی، دوسرے بھائی تھے جو ساتھ میں دودھ پیا تھا، وہ بھی جاتے تھے۔ وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، ابھی بچے ہیں، جبریل علیہ السلام، اور پھر سینہ چاک کیا ہے، چاک کر کے اس کو دھلا ہے، دھل کر کے اس میں رکھا ہے۔ یہ ڈر گئے، ان کے جو بھائی تھے، رضائی بھائی، دوڑے آئے کہ امی امی میرے قرشی بھائی کو 2 آدمی مار رہے ہیں۔ وہ کیا جانے، چھوٹے بچے، کہ امی امی میرے قرشی بھائی کو 2 آدمی مار رہے ہیں۔ جب دوڑی حلیمہ آئی ہیں تو دیکھا ہے کہ وہ صحیح ہو کے اٹھے ہوئے، کہا کیا بات، کہا کچھ نہیں، 2 آدمی ایسے، کیا کیا پھر؟ اب حلیمہ ڈر گئی، بھائی ڈرنا تھا ان کو، اپنی ماں کے پاس جانا تھا، ڈر گئی کہ اس بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ تب وہ فوراً گئی اور جا کر ان کی ماں کے حوالے کرائی۔ اسے شق صدر کہتے ہیں۔ رسول اللہ سے سینہ چاک کیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو حاصل کرنے والے بن سکیں اور وحی کو قبول کریں، تاکہ نفس اور انسانی طبع کی برائیاں ختم ہوں، شیطان اور اس کے وساوس سے پاک ہو جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ چاک اس لیے کیا گیا، تیار کیا گیا۔ اور اس میں جو بڑا درس سبق ہمیں ملتا ہے وہی جو آپ کے سامنے بات بتائی گئی، ہم رسول اللہ کو اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیں۔ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی ذات، اٹھانے کا مطلب یہ کہ ان کا طریقہ، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی تعلیمات، ان کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل پیرا ہو جائے، عمل کرنے والے بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کم عمری میں، 4 سال کی عمر، 5 سال کی عمر میں یہ شق صدر ہوا ہے پہلی بار، جب آپ اپنے گھر کے پیچھے بکریاں چرانے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بتائی گئی شرک کے خاتمے کے لیے آئے، دو خرافات کو خاتمے کے لیے آئے، ایک اللہ کا سجدہ کیا۔ جو علامتیں ہم جانتے ہیں، مشہور علامتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا، بہت سے بت اودھے منہ گر گئے، بہت سے بت جو اللہ کے علاوہ کی پوجا کی جاتی تھی، اور خانہ کعبہ میں بہت سے بت رکھے، 3 سال تو خانہ کعبہ میں تھے، اودھے منہ گر گئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کی عبادت سے لوگوں کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لانے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب پوچھا گیا یہ بات آپ کو پیش کی گئی، مابعد امرک، آپ کے کا آغاز کیا ہے؟ فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میرے والد ابراہیم کی دعا پیش کی گئی۔ بشری اخی عیسیٰ، میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام بشارت وہی پیش کی گئی۔ فرمایا رؤیا امی، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔
کیا خواب ہے؟ ایک روایت میں کہ میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت ماں نے دیکھا ان کے بطن مبارک سے یہ نور نکلا ہے۔ یہ نور ایمان کا نور ہے، اسلام کا نور ہے۔ ان جگہوں پر اسلام پھیلے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جو علامتیں ظاہر ہوئی کہ کسریٰ کی مجلس رد گئی، 14 رشیدان ٹوٹ گئے، لوگوں نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ اس وقت سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 14 بادشاہ کے تھے اس کی 1000 سال سے وہ آگ نہیں بجھی تھی جس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش پہ وہ آگ بجھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توحید ہے، توحید، شرک کا خاتمہ، بدعت و خرافات کا خاتمہ، اخلاص، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اور اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ اس پر ہماری خصوصی توجہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں شرک نہ آنے پائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس لیے شرک کبھی بھی نہ آئے، کوشش کریں زندگی میں شرک بالکل نہ ہو۔ تمام اعمال اکارت، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ نماز، روزے، سجدے، جو عبادتیں کی ہیں شرک پر، سب ختم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر بندے کے پاس 3 رجسٹر ہوں گے، 3 فائلیں ہوں گی۔ ایک پہ لکھا ہوگا کہ لا یغفرہ اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا لا یترکہ اللہ، تیسرے پہ لکھا ہوگا لا یعبؤ بہ اللہ۔ پہلا رجسٹر اللہ ہم سب کو اس سے پاک کر دے، لکھا ہوگا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، وہ شرک کا رجسٹر ہوگا۔ اگر شرک ہوا ہے بندے سے، اسی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے آپ سے۔ دنیا پوج رہی تھی، ہزاروں بتوں کا سجدہ کر رہی تھی، غیر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ دوسری فائل ہوگی لا یترکہ اللہ، اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو، وہ ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق اگر ہڑپ کیے کسی نے، اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ بندوں سے اس کا قیامت کے دن نہ دلا دے۔ وہ درہم و دینار تو نہیں ہوگا، اس کے اعمال سے حقوق دلائے جائیں گے۔ اور تیسری فائل اشتر ہوگا لا یعبؤ بہ اللہ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ کا حقوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ اس لیے یہ شرک اور توحید ایک لمبا موضوع ہے اور بات لمبی کرنی نہیں ہے۔ مقصد بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ان کی ولادت، یہ ہے عبرتیں، یہ ہے دروس جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اعلیٰ نسب، یتیمی اور شق صدر، سجدہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جو بت گر گئے ادھے منہ، جو نور پھیل گیا ہر سو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہے۔ اس لیے کہ ایک بڑی شخصیت کی پیدائش کوئی معمولی نہیں تھی۔ اس لیے اس پر عبرتیں بہت ہیں، نصیحتیں بہت ہیں، لیکن چند یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تاکہ ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب کمیاں ہوتی ہیں ہم سے، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب لیں، اپنے اعمال کا موازنہ کریں، اور جو کمی ہے اس کو ہم پوری کریں، اور جو غلطیاں ہیں اس کو ترک کریں، توبہ کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی محبت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار ایسی محبت کہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آنسو بہایا ہے، ہماری فکر کی ہے، ہماری روئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اوپر حق نہیں بنتا کچھ۔
دنیا ہو یا آخرت، دنیا ہو یا آخرت۔ دنیا میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک دعا دی مانگنے کے لیے، ان نبیوں نے اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا، میں نے بچا کے رکھا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو بچا کے رکھا ہے آپ نے، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ محبت کرنے والے نے اپنی امت سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز کا اختیار دیا جاتا، یہ کام کیجیے یا کام کیجیے، تو سب سے جو ایسر ہوتا، آسان ہوتا، اس کو اختیار کرتے تھے تاکہ میری امت کر سکے۔ اگر اس میں گناہ نہ ہوتا تو آسان کو اختیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ امت آسانی سے کر سکے۔ معراج پہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 50 وقت نماز فرض ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم نہیں کرایا، اس کے لیے، اپنے لیے، اپنی امت کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے توفیق امتک، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کرایا، کم 5 امت کے محبت کرنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ، ہر موڑ پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 حرفوں میں پڑھنے کے لیے کہا، جبریل السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ میری امت طاقت نہیں رکھتی، میری امت نہیں رکھتی۔ بعض اس روایتوں میں جو اسراء و معراج کی تھی کہ اے رب، سجدے میں گرے کہ اے رب میری امت بہت کمزور ہے، امت بہت کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کم کر دیں۔ ہر جگہ امت کی فکر کی ہے، تو انہی کا کام ہے امت کے لیے روئیں، امت کے لیے آنسو بہائیں، امت کے لیے تڑپیں، امت کے لیے خیر چاہیں، ہر بھلائی چاہیں، اور امت ہو کہ ان کو بال کی طرح اپنی زندگیوں سے نکال دے، اپنے گھروں سے نکال دے، اپنے کھانوں سے نکال دے، اپنے پینے سے نکال دے، اپنے لباس سے نکال دے، اپنے چال سے نکال دے، اپنے طریقے سے نکال دے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں بیٹھایا جائے، دلوں میں لایا جائے، اور ہر میدان میں دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہی ہمارے لیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں بلندی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، دنیا میں بھی ہم سرخر ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کی وجہ سے جی اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات بتا دی کہ اسلام میں 1 دن 2 دن نہیں ہے، اور لوگ 1 دن 2 دن تو خوب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ ہمیں کرنا ہے، تو ان موقعوں پر نہ نماز ثابت ہے کوئی خصوصی، نہ کوئی روزہ ثابت ہے خصوصی۔ ہاں پیر کا دن ہو تو ٹھیک ہے، فرمایا رسول، اور وہ ہر پیر، یہ ایک پیر نہیں۔ جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جس دن پیدا ہوئے 1 دن نہیں رکھنا ہے، ہر پیر کو رکھتے تھے آپ، ہر پیر، یعنی کہ اگر پیر پڑ جائے اتفاق سے پیدائش والے دن جو اختلاف بتایا گیا آپ کے سامنے، یوں تو اختلاف ہے، اور تمہیں جی روزہ رکھنے، ہر پیر کو رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے لیے کوئی خاص نہ روزہ ہے نہ کوئی نماز ہے، جو کہ ایسی چیزیں عام طور پر ایسی تمام جگہوں پر الا یہ کہ جو ثابت ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ثابت ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح، اس لیے کہ ہمیں انہی کی بات ماننا ہے، انہی کی بات پہ بات پیش کی جا رہی، بات ماننے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے، جو نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہم چھوڑ دیں گے، یہی محبت کی دلیل ہے۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ان احمقوں کے کہنے پہ چھوڑ دوں؟
ہمارے سلف یہی کہا کرتے تھے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، کوئی احمد کتنوں کوئی دوست جدا دے نہیں چھوڑوں گا سنت، چمٹے رہتے تھے ہمارے اسلاف۔ اس لیے ان دنوں میں جو ایسے دن آئے ثابت نہ ہو کوئی چیز نہیں، کوئی چیز کچھ بھی نہیں۔ ہاں جو روز مرہ ہم ہماری ہر روز عید، ہر شب برات، ہم ہمیشہ خوش ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں آئے، جب ان کی سنت کو زندہ کرنے والے ہوں، جب ان کے طریقوں کو اپنانے والے ہوں، ان کی زندگی کے طرز پر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں، ہم خوش ہیں۔ اور جب ہم انہیں چھوڑنے والے ہوں، سنت کو پامال کرنے والے ہوں، گھروں سے ان کی سنتوں کو نکالنے والے ہوں، اپنی زندگیوں سے ان کے طریقوں کو دور کرنے والے ہوں، ہم خوش نہیں ہیں، غمگین ہیں۔ اس لیے ہماری ہر روز عید، ہر شب برات، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم گنہگار ہیں تو غفار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں الہی کرنے اور سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، الہی اس سننے کو اور اس بات پیش کرنے کو قبول فرما لے۔ جو باتیں ہوئی ہیں عمل کے تعلق سے ہم سب کو عمل پہ لگا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا پابند بنا دے، الہی ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج الہی غیروں کی، دوسروں کے بہت سے طریقے ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے بچوں اور بیویوں کے اندر آئے، ہمارے اندر آئے، الہی کسی بھی ناحیے سے الہی اس سب کو اسے ہٹا کر ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لگا دے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت پیدا فرما دے۔ الہی زندگی کے ہر میدان میں ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطیع اور متبع محب بنا دے۔ الہی تو نے سب سے افضل ہمیں نبی عطا کیا، ہمارے حصے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، سب سے افضل کتاب عطا کی، سب سے افضل قبلہ عطا کیا، الہی سب سے افضل دین عطا کیا۔ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اور الہی قدر کے ساتھ شکر کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے شکرگزار بندوں میں بنا لے، اپنے شکرگزار بندوں میں بنا لے، اپنے شکرگزار بندوں میں بنا لے۔ الہی امت کا بول بالا کر دے، ایمان اور اسلام کی فضاؤں کو عام کر دے۔ الہی اسلام پر زندگی کے ہر میدان میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرما دے، ہر خیر نصیب فرما دے، ہر شر، ہر آفت، ہر مرض، ہر بلا، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب کے راستہ نکال دے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ اس لیے ہمیں بخش دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا